السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، اس وقت جتنے بھی پی ڈی ایم کے بیانات آ رہے ہیں وہ استعفے سے شروع ہو کے استعفے پہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ استعفے آئیں گے کب، اس کا حکومت کو تو شدت سے انتظار ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی کے رول کی بات کریں تو ابھی بھی صورتحال تھوڑی سی فشی فشی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل بھی ہمارے پروگرام میں فردوس عاشق عوان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ زرداری صاحب کی جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ جس دن زرداری صاحب بولیں گے اس دن ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی ایک سیریس چیز سامنے آئی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو وہ سنجیدہ شاید لینے کو تیار نہیں۔ آج نیب کے اوپر بھی چیئرمین صاحب نے ڈپٹی چیئرمین صاحب نے جو سلیم مانڈوی والا ہے انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے خلاف انکوائری بھی کرائیں گے، اس پہ ہم وزیر اعظم سے بھی ملیں گے، یہ غلط ہو رہا ہے اور بہت سارے قوانین کی ان پہ ترمیم ہونی چاہیے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی وہ ملاقات کرنے کی کا انہوں نے اندیا دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ نیب جب اٹانومس باڈی ہے تو ان ملاقاتوں سے کیا حاصل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو قوانین میں ترمیم کی خواہش ہے تو پھر آپ کو اسمبلیز کا ہی رخ کرنا پڑے گا، اگر آپ کو الیکٹورل ریفارمز کی خواہش ہے تو پھر آپ کو اسمبلیز کا ہی رخ کرنا پڑے گا، لیکن کیا آپ اسمبلیز آئیں گے؟ اس وقت اگر عملاً دیکھا جائے تو اسمبلیز کے سیشن نہیں ہو رہے، کوئی سینٹ کی کمیٹیز کے سیشن نہیں ہو رہے، تو ایسی صورتحال میں اگر اسپیکر صاحب بھی طلب کرتے ہیں تو بھی اپوزیشن آنے سے گریز ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپوزیشن ملک کی کون سی خدمت کر رہی ہے یا جن سے وہ ووٹ لے کر آئی ہے اس عوام کی کون سی خدمت کر رہی ہے، ان ایشوز پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ اعجاز چودھری صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم اعجاز چودھری صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ بیرسٹر راجہ امیر عباس صاحب ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، امید ہے کیونکہ وہ کمیٹڈ ہیں اور انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن بہرحال ہم یہاں سے بات کا آغاز کیے لیتے ہیں اعجاز چودھری صاحب سے۔ اعجاز چودھری صاحب مجھے بتائے گا کہ اپوزیشن کی جو استعفوں کی بات ہو رہی ہے، استعفوں کی دعوے ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے اندیا تو دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ ہم سندھ حکومت چھوڑنی پڑی تو ہم چھوڑ دیں گے؟ آپ کو یقین آتا ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا جواب دوں؟ شی از ویٹنگ۔ اچھا، ان کو ہم دوبارہ فیکس کرتے کال پہ لیتے ہیں جی۔ پہلے تو اب آپ چونکہ نیب پہ ذرا اچھی بات کر لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر نیب سے کسی کو ایشوز ہو، اٹانومس باڈی ہے نیب، یہ تو سب جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں وہ الگ کہانی ہے، وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کریں گے، دس از دا رائٹ فورم؟ نادیہ، نیب پہ اچھی بات کے ساتھ ساتھ استعفوں پہ بھی بڑی اچھی بات کر لیتے ہیں۔ ضرور کرتے ہیں، ذرا پولیٹیشین آ جائے نا میدان میں۔ اب دیکھیے، سلیم مانڈوی والا صاحب کے خلاف ایک آدھ کوئی اپنی انکوائری انویسٹیگیشن تھی، پھر وہ چیئرمین نیب سے ملے، اینڈ دین آل آف اے سڈن جب کوئی ایشو اٹھ کے آ جاتا ہے تو اس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کسی پرسنل ونڈیٹا یا کوئی پرسنل سکور سیٹلنگ کرنے کے لیے انہوں نے یکدم سے ان کو ایک ون فائن مارننگ ان کو یہ خواب آ گیا اور انہوں نے نیب کی۔ آلدو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا تو ضروری ہے، لیکن آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کو محض آپٹکس تک نہیں رکھنا۔ اگر وہ ٹی وی پہ آ کے روز یہ کہتے رہیں گے، لیکن جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ایک لیگل پروسیس ہے، ایک اس کے پیچھے قانونی بائنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، فورس آف لا چاہیے ہوتی ہے، ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی چاہیے ہوتی ہے۔ جب وہ کسی چیز کی انویسٹیگیشن کریں، نیب کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کے نیب خود ان کی بھی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ نیب کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ نیب تو ایک اٹانومس باڈی ہے، آپ وزیر اعظم سے کیا لینے جا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آزاد وہ ہے، پھر چیف آف آرمی اسٹاف انٹائرلی اس کا کوئی ڈومین ہی نہیں، ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی سے تعلق ہی نہیں، تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پروجیکشن دینے کے لیے، آپٹکس کرنے کے لیے یہ تمام اس قسم کے بیانات دھرے جا رہے ہیں۔ ادروائز اگر زیادہ ہی کسی کے بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ جناب یہ سابقہ چیئرمین تھا، جب یہ چیئرمین سے ہٹا تو اس کے پاس یہ کروڑوں اربوں کے ایسٹس ہیں،
وہ آپ ایسٹس لے آئیں, بھلے سے نیب کو درخواست دے دیں, ایف آئی اے کو دے دیں, کوئی نہیں سنتا. آپ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن لگا دیں. پیناما بھی تو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی گئی تھی. آپ جائیں اس فورم پہ کہ جناب یہ دیکھیے یہ سارا دن آپ لوگوں کی پگڑیاں یہ ادارہ اچھال رہا ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ, اور اس کے اپنے جو آفیشلز ہیں ان کے پاس سے تو یہ انرتھ ہو رہی ہے اربوں روپے کی پراپرٹیز. یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے سورس لی ہے. اگر سپریم کورٹ ایک وزیر اعظم کے لیے جے آئی ٹی بنا سکتی ہے, اومنی گروپ کے لیے بنا سکتی ہے, تو کیا وجہ نہیں کہ نیب کے لیے بھی جے آئی ٹی نہ بنائی جائے. بالکل ضرور. اعجاز چودھری صاحب, آج نیب پہ بڑا بحث ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم سے ملوں گا اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملوں گا. یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ بیرسٹر صاحب خود یہی کہہ رہے ہیں, ظاہر وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے, کیا وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں نیب چیئرمین کو, کیا کریں گے. پھر چیف آف آرمی اسٹاف, مطلب آپ کہتے ہیں کہ ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں اور پھر آپ ان معاملات میں چیف آف آرمی اسٹاف کو گھسیٹتے ہیں. جیسے خواجہ آصف صاحب نے ان کو کال ملا دی تھی کہ جی میں الیکشن ہار رہا ہوں. جی بہت شکریہ نازیہ. میرا خیال آپ نے بالکل درست کہا. یہ نیب اب 21 برس سے کام کر رہی ہے اور اس میں 12 سال تو وہ رہے ہیں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی خود حکمران رہی ہے اور مانڈوی والا صاحب بذات خود حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یکا یک انہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر یہ بات یاد آ گئی کہ نیب جو ہے بہت سارے ایسے کام کر رہی ہے جو اس کے ڈومین میں نہیں آتے. اور وہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ نیب ایک ایسے ادارے کی صورت میں بنائی گئی ہے کہ جو خود آگے بڑھ کے اپنا دائرہ کار بھی جانتی ہے اور اس کے اوپر کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا ہے. البتہ چونکہ تحریک انصاف کے منشور کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ ہم ان لوگوں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں یا ادارے ان لوگوں کا احتساب لازمن کریں گے جو ملک کے اوپر حکمران رہے, اور ملک کی یہ حالت دیوالیہ ہونے تک پہنچا دی ہے انہوں نے. ہم خود اس بات کی توقع رکھتے ہیں نیب سے کہ 2-2.5 سال گزر گئے ہیں, وہ کیسز کہ جو خود ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے اوپر کروائے ہوئے تھے, وہ سارے مقدمات نیب کے اندر موجود ہیں, لیکن کسی کا نتیجہ نہ نکلنا. ظاہر ہے اس میں نیب کی بھی ایک طرف یعنی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے, پھر ہمارے نظام عدل کے اوپر بھی نشان ہے. اس لیے پارلیمنٹ اگر روبہ عمل آئے تو پارلیمنٹ کے اندر خود یہ اختیار موجود ہے, لیکن اگر اپوزیشن اس کے اندر تعاون نہ کرے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اپوزیشن اب تک بھی جو مطالبات ایف اے ٹی ایف کے موقع پہ لے کر آئی سامنے, وہ لسٹ تھی کہ یہ 38 نکات میں سے 34 ایسے ہیں جو آپ نیب میں ترامیم کر دیں. چنانچہ ایک طرف تو وہ نیب میں ترامیم چاہتے تھے وہ والی کہ پچھلے سارے کیسز جتنے مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں, اور آج انہیں یہ گلہ پیدا ہو گیا ہے نیب سے کہ نیب بہت سارے غلط کام کر رہی ہے. تو چنانچہ اس کے اندر بجائے خود ایک دو رخی موجود ہے. دوسرا, وزیر اعظم سے کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. نیب قوانین میں ترمیم کی آپ کی بھی خواہش ہے, نیب قوانین میں ترمیم کی اپوزیشن کی بھی خواہش ہے, لیکن یہ معاملہ تو سیٹل تب ہوگا, یہ ترمیم تب ہو پائیں گی جب وہ اسمبلیز کا رخ کریں گے, اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ آئیں گے. دوسری طرف جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور ساری حکومتی شخصیات یہ بات کرتی ہیں کہ جی جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ایک دوسرے کے لگائے ہوئے ہیں, مطلب پی ایم ایل این کے شخصیات پہ ہیں, وہ پی پی نے لگائے ہوئے, پی پی کے اوپر ہے, پی ایم ایل این نے لگائے ہوئے. احتساب کا نعرہ تو آپ کا تھا, آپ لوگوں نے کیا کیا اب تک؟ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کام تھا کہ ان مقدمات کے لیے وہ سارے اقدامات سپورٹو گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ نیب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, نیب کے لیے وہ مواقع میسر کرنا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنے کام کر سکے. یعنی ہماری طرف سے وہ پوری سپورٹ موجود ہے. ظاہر ہے ہم نیب کی کام کے اندر خود تو مداخلت نہیں کر سکتے, اور اگر کسی جے آئی ٹی نے بھی بننا ہے تو وہ کسی کی درخواست پہ بننا ہے, کسی جے آئی ٹی نے بننا ہے تو از خود نوٹس کے نتیجے میں ماضی میں ہمارے سامنے یہ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کو اپنی کارکردگی کو امپروو کرنا پڑے گا, ورنہ شکوک و شبہات رہیں گے. لیکن جو واویلا مانڈوی والا صاحب نے سینٹ کے اس کمیٹی کے اندر اٹھایا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہیں 21 سال کے بعد
یہ سوالات اٹھانے کا موقع کیوں اس سے پہلے انہوں نے وہ وقت کیوں نہیں یہ سوالات اٹھائے جب وہ خود حکمران تھے؟ یہ ہے وہ بنیادی چیز. ورنہ پی ٹی آئی کا یہ سٹانس، ہم تو کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی ساری تحریک کے جواب میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک ایسے وقت میں ہے کہ جب الیکشن ہوئے تقریباً 2.5 برس ہو گئے ہیں، تو اب یاد آیا کہ انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی تھی. اصل ہدف تو یہ ہے کہ جوں یعنی احتساب جو ہے اس کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور ان کے گلے کے اندر پھندا جا رہا ہے، تو یہ چیخو پکار کرنا شروع ہوئے ہیں. یہ ہے بنیادی بات. تو اس سے وہ پہلو طئی کرنا چاہتے ہیں، اس چیخو پکار زور پہلو طئی کرنا چاہتے ہیں. چیخو پکار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم سے رابطہ ہوگا تو ہم پوچھیں گے فیصل کریم کنڈی صاحب. آئی وش کہ وہ فون ریسیو کر لیں کیونکہ انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کرنا تھا. ابھی تک تو ان سے رابطہ نہیں. لیکن ایک چیز اور اس سے پہلے کہ ذرا میں جس سے آپ اور اچھی بات کر لیتے ہیں سیفو والی اس پہ چلی جاؤں. پلی بارگین کے قانون کو بھی انہوں نے ڈیل کہا، لیکن دوسری طرف یہ باتیں ہیں کہ جی اس کے جو نیب کی رپورٹ تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تقریباً 17-18 میں 5 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، اور اگر اس پہ جو سپریم کورٹ جو پینلٹی ہے، جو فائن جو بھی کرتا ہے، جرمانہ کرتا ہے، تو اس پر بھی وہ ملا کے کل 8 ارب کے قریب رقم ہو جاتی ہے. یہ پلی بارگین کا قانون صحیح قانون ہے آپ کی نظر میں؟ اس سے کوئی ریکوری ہو جاتی ہے؟ اس کو رہنا چاہیے یا اس کو بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، پلی بارگین دنیا میں جہاں وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں وہاں پہ پلی بارگین ہوتے ہیں. نیب کے اگر آپ پریمبل کو دیکھیں اس قانون کے، تو اس کا مقصد لوگوں کو جیلوں میں بھرنا نہیں ہے. اس کا مقصد ہے لوٹی ہوئی رقم، لوٹی ہوئی دولت واپس ریکور کرانا. اور پلی بارگین ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے. ممکنہ طور پہ آپ کو اتنی کامیابیاں کیسز میں آپ دیکھتے ہیں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں نے جو پیسہ لوٹا ہے یا میرے خلاف جو ریفرنس ہے میں وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور واپسی کی صورت میں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے، وہ کنوکٹ بھی ہوتا ہے، صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ پلی بارگین ایک اچھا قانون ہے، لیکن قانون کا اگر مس یوز ہو جائے، جیسے کہ نیب کے قوانین میں جو پاور دے دی گئی ہے وہ چیئرمین کو دے دی ہے. اب اگر اس نے 1 ارب کی اس کے اوپر ایلیگیشن ہے، وہ 10 کروڑ میں پلی بارگین کر لے، تو پھر تو اس کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. جیل بھی نہیں گیا، 10 کروڑ دیے، پھر باہر آیا، پھر 10-50 کروڑ روپے بنا لیے. تو اصل چیز ہے وہ نہیں ہے کہ منیمم میکسیمم کتنے پرسنٹ ریشو ایوریج اسی نیب کے ہاتھ میں ہے نا. وہ بتائیں گے جی آپ کے خلاف اتنا ہے، اتنے آپ کے خلاف ریفرنس اماؤنٹ بنی ہے. تو اس کے لیے جو امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ نیب میں ایک بورڈ ہونا چاہیے، 4-5 لوگوں کا، سینئرز کا، جو بورڈ یہ بیٹھ کے ڈیسیژن لے کہ جناب اس میں کتنے، وہ آئی او صاحب لکھ دیتے ہیں اس کے خلاف اتنا پیسہ بنا ہے، اور چیئرمین نیب نے وہ پلی بارگین کر لینی ہے. آلدو وہ عدالت بھی جاتی ہے پلی بارگین، لیکن کورٹ کو نہیں پتا ہوتا. تو پلی بارگین از گڈ، بٹ دا پوائنٹ از کہ کوئی بھی قانون نیب اپنے جو اس وقت بھی جس شکل میں ہے، اگر اسی میں بھی اس کی امپلیمنٹیشن صحیح ہو جائے تو یہ ایک اچھا قانون ہے. اس سے آپ کے ملک میں کرپشن کو روکا جا سکتا ہے. بات ہے کہ آپ جب پولیٹیکل اس میں انڈکشنز کریں گے، بات ہے کہ جب آپ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ اس انداز سے کریں گے، بات ہے کہ جب آپ اس میں پروسیکیوٹرز گوگل والے لگائیں گے، تو پھر ہم نیب کے قانون کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اس پورے سٹرکچر کو ہی کہیں گے کہ یہ سٹرکچر جو اس کا ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ. ٹھیک ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، فارمر ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی. السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم جی. اچھا فیصل کریم کنڈی صاحب، آج سلیم مانوی والا پہ ہم بات کر رہے ہیں، نیب کے قوانین پہ بات کر رہے ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں یہ قوانین میں ترمیم نہیں کی جو آپ کی یہ غلطی تھی، لیکن اس غلطی کو اگر ایک سدھارنے کا ابھی موقع ہے، حکومت بھی چاہتی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم ہو، اپوزیشن بھی چاہتی ہے نیب قوانین میں ترمیم ہو. سر کہاں ہوں گی، کس فورم پہ ہوں گی؟ کیا وزیر اعظم سے مل کے نیب کے قوانین میں ترمیم ہو جائیں گی، چیف آف آرمی اسٹاف سے مل کے ہو جائیں گی، یا اسمبلی میں ہوں گی اور اسمبلی میں آپ کو آنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادیہ، جو ہے ہم نے مانا کہ ہمارے دور میں نیب کی اس میں ترمیم نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بہت سے کم سمپل میجورٹی تھی، اور نیب ترمیم اگر آپ پارلیمنٹ میں کریں اس کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے جو کہ ہمارے پاس اس میں تھی. جب 18th امینڈمنٹ ہو رہا تھا اس میں ہماری خواہش تھی کہ ہو جائے، لیکن اس وقت جو ہے اپوزیشن ہمارے ساتھ ایگری نہیں ہوئی اور وہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور میں کوئی بھی جو ہے ہماری پولیٹیکل آرگنائزیشن میں بھی اور کوئی بھی سیاسی قیدی موجود نہیں تھا. اب کسی کے ساتھ مذاکرات کی چیز پہ نہیں ہوتا، یہ جو ہے اس پہ قانون سازی ہوتی ہے. اب اگر حکومت انٹرسٹڈ ہے، حکومت دیکھیں حکومت نے بہت سی ایسی کمیٹیز بنائی ہیں جس میں ان کی کوئی میٹنگز ہی نہیں ہوئی ہیں.
یہ جا کے الزامات کی ساتھ کرتے ہیں. جب بھی یہ آئے ہیں 2.5 سالوں سے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اپوزیشن جو ہے این آر او مانگ رہی ہے. لیکن یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اپوزیشن میں کون سے لوگ ہیں جو ان سے این آر او مانگ رہے ہیں. تو وہ نام بتا دیں کہ میں نے ان کو اپروچ کیا, میں نے ان سے این آر او مانگا, ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کام مجھے کر دیں. لیکن یہ بات بتانے سے یہ قاصر ہے. اور جہاں پہ دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی پارلیمانی کمیشن ایک بنایا ہوا ہے جس میں ہم نے کہا کہ اس جہاں پہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس پارلیمانی کمیٹی نے ایک میٹنگ کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں کی. تو یہ چیزیں جو ہے پارلیمنٹ کی ہے. اگر ہم پارلیمنٹ کی چیزیں ہم اپنے دوسرے فورم پہ لے جائیں, دوسرے اس پہ لے جائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ جو ہے پھر اس کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی چیزیں دوسروں کو دیں, مثال ہم اپنی ذاتی کسی اور کو کے ہاتھ میں دے دیں, تو پھر پارلیمنٹ کیا کرے گی یا باقی ادارے کیا کریں گے. اچھا کنڈی صاحب, چلے آپ کی اگر اس بات کو ہم تسلیم کریں کہ پارلیمنٹ میں وہ اس طرح سے اس کی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, مگر سلیم مانوی والا صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے وزیر اعظم سے ملوں گا, میں اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملوں گا. نیب ایک اٹانومس باڈی ہے, وزیر اعظم کیا کریں گے؟ اور پھر بھی چیف آف آرمی اسٹاف جو پھر پوری پی ڈی ایم کی کیمپین کے اداروں کو مت گھسیٹیں, ان کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے دیں, اور یہاں پہ نیب کے معاملات میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کریں گے, کیوں؟ دیکھیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے مل رہے ہیں, دونوں کہ وہ کس حیثیت سے مل رہے ہیں. انہوں نے پارٹی سے فی الحال اس میں پارٹی کو کوئی موقف نہیں ہے اور پارٹی نے کبھی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ ہیں. اگر وہ آج پشاور گئے تو انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس کی تھی یا وہاں پر سرحد چیمبر سے انہوں نے بات کی تھی. دیکھیں اس لیے انہوں نے بات کی ہوگی کہ ماضی میں اگر آپ نے دیکھا کیونکہ سرحد چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے اپنے بزنس کمیونٹی کو اپنے پاس میٹنگ میں بلایا تھا, اور انہوں نے ان کو یہ ایک یقین بیانی کرائی تھی کہ جو ہے وہ, اور وزیر اعظم نے بھی اس کے بعد بلایا کہ آپ کو نیب تنگ نہیں کرے. اس حوالے سے شاید انہوں نے کہا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی یہ موقف نہیں ہے کہ ہم آرمی چیف سے ملیں گے یا وزیر اعظم سے ملیں گے نیب کی کرانی کی شکل ہے. ہم نے کبھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم نہیں ملے گی. انہوں نے سرحد چیمبر آف کامرس کی اگر چیمبر کے ممبران سے کہا ہو یا کمیونٹی سے کہا ہو تو کہا ہوگا, لیکن پیپلز پارٹی کے موقف نہیں, اور نام اس وزیر اعظم کے ساتھ ملنا پسند کرتے ہیں. اچھا چلے, میں اب ذرا پولیٹیکل چیزوں پہ آ جاتی ہوں. اجاز چودھری صاحب, پی ڈی ایم کی جو اس وقت تمام تر جو محور ہے وہ یا تو لانگ مارچ ہے یا استعفوں کی بات ہے. اب سندھ حکومت نے بھی اندیا دے دیا ہے, جو ہم شروع میں بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت بھی استعفیٰ دے گی, مستعفی ہو جائے گی, یا آپ کو کچھ مختلف امید ہے پیپلز پارٹی سے؟ نادیہ, ایک گزارش میں پہلے کر لوں. یہ جو بات ہوئی ہے کہ کس نے این آر او کس سے مانگا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایک ذریعہ نہیں ہوتا, کئی ذرائع ہیں پاکستان میں ہاتھ پھیلانے کے, آپ کے علم میں بھی ہے. البتہ میں ایک بڑا واضح طور پہ اشارہ کر دیتا ہوں, جب ایف اے ٹی ایف کا معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے تھا تو جو نیب لا کے اندر ترامیم اپوزیشن نے سجیسٹ کی تھی وہ ساری کی ساری ترامیم ایسی تھیں کہ جس کے نتیجے میں جو چل رہے کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے, اور آئندہ بھی اگر کوئی حکومت پہ بیٹھ کے کرپشن کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا. منی لانڈرنگ. چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس میں ناکام ہوئے تو اس کے بعد یہ تحریک کا ڈور ڈالا ہے, ورنہ انتخابات جو بھی ہوئے 2018 میں اس کو تو ہوئے 2.5 سال گزر گئے ہیں, اس لیے یہ بے وقت کی راگنی لگتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اب استعفوں کی بات جو آپ نے کی ہے. 8 دسمبر کو یہ سب سے پہلے بات ہوئی تھی, اور میں تو ظاہر ایک کارکن ہوں پی ٹی آئی کا, میں نے یہ بات پوری وثوق سے کہی تھی اور چیلنج کیا تھا کہ یہ استعفے دیں, اور میں یہ اب بھی کہتا ہوں کہ یہ استعفے نہیں دیں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ استعفے دیں گے تو ہم اس میں ضمنی انتخاب کرا دیں گے. آپ کو یاد ہوگا 8 دسمبر کی رات پیپلز پارٹی کے بہت ہی سینئر رہنما اعتزاز حسن صاحب, انہوں نے یعنی 3 ٹاک شوز کے اوپر آ کے تو پوری صورتحال کھول کے بیان کی, اور بھی شائق عثمانی صاحب بھی تشریف لائے میڈیا پہ, انہوں نے بھی بتایا کہ استعفوں سے حکومت کو کوئی یعنی گزن نہیں پہنچے گی, کوئی ایشو حکومت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اگر 172 کی فگر قومی اسمبلی میں موجود رہتی ہے حکومت برقرار رہے گی, اور باقی جو بائی الیکشنز ہوں گے وہی وزیر اعظم رہے گا, وہی وزیر اعلیٰ رہے گا, تو کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نمبر 2, انہوں نے یہ بات واضح طور پہ کی کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کی ساری تاریخ جو ہے اس میں استعفے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کسی وقت سینس پریویل کرے گی. یہ جو یعنی بچگانہ باتیں ہیں نا جی ایٹم بم چل جائے گا, ایٹم بم تو اس دور کے اندر دنیا میں ڈیٹرنس ہے,
وہ کبھی چلتا نہیں ہے. چلے میں دھمکیاں لگانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں زیادہ کوئی دھمکی سے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی کسی صورت میں کوئی ان میں سے استعفیٰ نہیں دینے جا رہا. زرداری صاحب جس دن سامنے آئیں گے تو آپ کو پیپلز پارٹی کا منشا سمجھ لگے گا. اچھا، یہ تو میں کنڈی صاحب سے پوچھوں گی کہ زرداری صاحب کیوں خاموش ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا قانونی رائے لے لوں بیرسٹر صاحب کی استعفوں کے معاملے پر. ایک طرف یہ کہ 172 اگر سیٹس رہ جاتی ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اپوزیشن بھی کچھ نہ کچھ تو سوچ سمجھ کے بیٹھی ہوگی. دوسرا، جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کرا دیں گے تو یہ بھی ایک آیا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں الیکشن کرانے والے، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو اس پہ ون ون سچویشن ہے، کیا ہے استعفوں کی سیاست پہ؟ دیکھیے، جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ٹوٹل ری الیکشنز ہوں، وہ تو ایک ہی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم پریزیڈنٹ کو لکھیں اور اسمبلی ڈسالو ہو جائے. ایسی صورت میں آپ فریش الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں. ان کیس کوئی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے، وہ چاہے کسی کے استعفے سے ہو، چاہے کسی کی ڈیتھ کی ہو، چاہے ریزگنیشن جو بھی ہو، تو وہاں پہ جو لا ہے اس ملک کا، جو قانون ہے، وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ بائی الیکشنز ہوں گے، وہاں پہ دوبارہ سے وہاں پہ الیکشن کا کرایا جائے گا. لیکن کوئی میکسیمم لمٹ تو ہوگی نا کہ اس حد تک؟ کوئی لمٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یا تو اپوزیشن کے جو ریزگنیشنز ہیں وہ میجورٹی میں آ جائیں اور وزیر اعظم 172 کی برتری برقرار نہ رکھیں، یہ نہ رکھ سکیں، پھر تو obviously وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ فگر موجود ہے تو استعفوں سے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پورا الیکشن دوبارہ سے کرانا ہے، نہ کوئی ایسی مثال ہے. اور اگر کوئی کرانا بھی چاہے تو سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے کہ جناب یہاں پہ تو ری الیکشن ہمارے ملک کے اس کی اجازت نہیں دیتے. واحد اس کا جو ہے ری الیکشنز کا وہ ہے وزیر اعظم صاحب اسمبلی کو ڈیزالو کرے، پریزیڈنٹ کو سمری لکھے، تب ہو سکتا ہے. اور وزیر اعظم نے بڑا جو ہے they are bound to conduct elections within 60 days. they are bound to conduct elections، اور انہوں نے ہر سیٹ پہ الیکشن کرانا ہے. اور الیکشن کرانے کے بارے میں جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ جب اعتزاز احسن نے کلیئر کہہ دیا کہ جناب اس سے بڑا تحفہ تو پھر عمران خان کے لیے کچھ اور ہو نہیں سکتا کہ ہم استعفے بھی دے دیں، سندھ گورنمنٹ بھی ختم کر دیں، اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز بھی ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں رک پائیں گے. تو ایسی صورتحال میں استعفے دیکھیے پی ڈی ایم نے کیوں نہیں وہ آر یا پار والے دن یہ استعفوں کی بات کی، کیوں اس کو ٹال دیا، کیوں اب کہہ دیا کہ جی فیبرری میں ہم لانگ مارچ کریں گے. آر یا پار تو پی ڈی ایم کی بات بھی نہیں تھی نا، وہ تو ذرا بی بی جوش میں کہہ گئی. چلیں بی بی جوش میں کہہ گئی، لیکن انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے ابھی لانگ مارچ جو سی ہے اس کے بعد آخری اس کو جا کے دیکھیں گے کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ استعفیٰ کوئی ایک پولیٹیکل اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیپلز پارٹی شاید پارلیمنٹ کے باہر کی سیاست کو مانتی بھی نہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں گے کنڈی صاحب سے، اور اس کے علاوہ بات یہ بھی کریں گے کہ زرداری صاحب کیوں خاموش ہیں، وہ کب بولیں گے. مختصر صاحب بریک لے لیتے ہیں، بریک صاحب کے ساتھ میں تو اس پہ جب بات کرتے ہیں. نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور، بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح، the way forward. بیرون ملک سے بھیجی ہوئی رقم بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے وصول کریں اور پائیں موقع انعامات جیتنے کا. 1300 cc کار، گولڈ بار، موٹر بائک، موبائل فونز اور جی نظیر، پروگرام میں ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، ایک تو امید یہ ہے تمام پینلسٹ کو کہ شاید پیپلز پارٹی یہ والی سیاست نہیں کرے گی، استعفوں کی سیاست کی ایسی کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے. دوسرا انتظار یہ ہے کہ بلاول صاحب تو بول رہے ہیں، لیکن حتمی بات تب تصور کی جائے گی جب آصف علی زرداری صاحب بولیں گے. کب بولیں گے؟
دیکھیں تاریخ جو ہم نے بات کی، تاریخ تو ہمیشہ لکھی جاتی ہے نا، تاریخ تو یہ نہیں کہ تاریخ پیچھے ہے اور آگے پھر جو ہے لکھی نہیں جاتی، تاریخیں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں تو ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات زرداری صاحب نے کر دی ہے اور بلاول صاحب نے کی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی بلاول صاحب نے کر دی ہے، زرداری صاحب نے کی۔ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول صاحب، جب بھی بلاول صاحب جو حکم کریں گے پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو، پارٹی کی لیڈرشپ کو، پارٹی وہی فیصلہ کرے گی، کوئی کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کیا فیصلہ کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اب میرے بھائی جہاں چودھری صاحب نے کہا کہ جی ان کو دو سال بعد جو ہے وہ یاد آیا، ہمیں 2 سال بعد یاد ہے، ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے اور کمیشن بنا، کمیٹی جو ہے پارلیمانی کمیٹی بنی، اور جب بار بار کہنے کے باوجود پارلیمانی کمیٹی جس سے ہم نے ثبوت پیش کر رہے تھے انہوں نے میٹنگ نہیں کی تو ہمیں جو ہے عوام کے پاس جانا پڑا تھا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہم پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہوں گے کہ انہوں نے پہلے استعفے دیے اور اس پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی اور پھر وہ استعفے واپس ایکسیپٹ کیے، اپنی پرانی جتنی مراحت تھیں جو انہوں نے دھرنے کے دوران گزارے وہ بھی لی، اور ہم اس طرح بھی نہیں ہوں گے کہ جب ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے بولیں گے کیا استعفے دیں، تو پرویز خٹک صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ جب انہوں نے کہا، عمران نے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں، تو اس وقت ان کے ممبران اسمبلی استعفے اور سی ایم استعفے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن آپ نے سی ایم سندھ کی بھی بات سنی ہوگی، پرسوں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جب بھی چیئرمین کہیں گے ہم استعفے دیں گے۔ جب استعفوں کی بات آئے گی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ 31 دسمبر تک ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے استعفے مانگے ہیں، میجورٹی ممبران نے استعفے تقریباً بھیج دیے ہیں، ٹیکا دوکا کر رہے گا وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور جب بھی وہ چاہے ہمارے آپ لوگ کی جو اکثریتی لوگوں نے استعفے دیے تھے وہ بلاول بھٹو زرداری کے نام دیے تھے، تو وہ تو میرا خیال ہے وہ پرابلم نہیں ہے، وہ سیکٹری کا نام پہ ہو جائیں گے، آپ اس پہ جو ہے کوئی وہ ہے جو بلاول بھٹو کو دیتے ہیں وہ سیکٹری کو بھی دے گا، جو بھی پارٹی کے چیئرمین کہیں گے ہمارے استعفے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیں، استعفے آپ دے دیتے ہیں، سندھ گورنمنٹ آپ ختم کر دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن ہوگا اور پھر جو سینیٹرز کے جو الیکشن ہے وہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اچھا الیکشن ہوگا پھر کیا ہوگا؟ آپ پنجاب سے آ جائیں گے؟ اور جن کو عوام مینڈیٹ دے گی وہی آئیں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آئیں گے، جس کو عوام پراپر مینڈیٹ دیں گے، یہ نہیں کہ سلیکٹرز کے تھرو اور آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر اور فارم 45 ریپ کر کے ہم جو ہے سلیکٹرز کے تھرو آئیں گے، وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ جو عوام جس کو سلیکٹ کرے گی اس کو وہی آئیں گے۔ اچھا تو اعجاز چودھری صاحب اب فریش الیکشن ہوگا اور یہ استعفے دیں گے اور پھر جب عوام جس کو الیکٹ کرے گی وہی آئیں گے، تو ابھی کس نے کیا ہے؟ آپ نے میرا خیال ہے کنڈی صاحب نے سچ بول دیا ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ ان کا اصل ہدف تو آپ کے سامنے آ گیا، ان کا ہدف یہ تو نہیں ہے کہ یہ پچھلے جو انتخابات تھے ان کی فیئرنیس کی ان کا کوشچن ہے، یہ تو بلا وجہ سے ایک ہرڈل قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر یہ رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ویئر ایز یعنی میرا خیال ہے 11 یا 12 پٹیشن پیپلز پارٹی نے کی تھیں 2018 کے الیکشن کے بعد اور 13 یا 14 کی ہیں نون لیگ نے، تو یہ کتنے سنجیدہ تھے اس بات کے اندر کہ انتخابات کے اندر محض اسے ایک سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس بات کو۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے استعفے تھے بالکل ہم نے جمع کرا دیے تھے، اسپیکر کے پاس جمع کرائے تھے، اور یہ تو اس وقت کی حکومت کے اندر جرت نہیں تھی، ورنہ اسی وقت دستخط کر کے تو فارغ کرتے۔ مثلا جاوید ہاشمی کا استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا تھا، کوئی دیر لگی تھی اس کے ایکسیپٹنس کے اندر، اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ پارٹی سربراہان کو جو استعفے جمع کرا رہے ہیں اس کا مقصد بالکل واضح ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ اسی لیے پرائم منسٹر نے یعنی اگر یہ جو 3 سال ہیں اس میں اگر 12 مارچ کو انتخاب ہوئے ہیں اور اس سے پچھلے جو 3 سال تھے تو اس میں انتخابات جو تھے وہ 12 فروری کے ہوئے تھے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس سال پھر 12 فروری کو ہو جائیں؟ تو میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ یہ نظام کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے پیش نظر نہ عوام ہے، نہ عوام کی فلاح و بہبود ہے، نہ کوئی اور ایشو ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر استعفے دیں گے اسپیکر کو جائیں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، اور جی بائی الیکشن ہوگا، آپ کو یہ میں بتا دوں پھر جو اگر چند دن پہلے استعفے دے کے باہر نکلے ہوں گے اور عمران خان وزیر اعظم کے طور پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر یہ دوبارہ انتخاب میں کیوں جائیں گے؟ ان کی کیا اخلاقی حیثیت ہوگی اس وقت دوبارہ بائی الیکشن میں جانے کی؟ ٹھیک ہے
سندھ اسمبلی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اصل ہدف ہے، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دینے چاہتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چلی جائے گی، 172 سیٹ انٹیکٹ رہیں گی، بائی الیکشن ہو جائیں گے، اینڈ واٹ اف دے ڈو ریزائن فرام سندھ اسمبلی ایز ویل؟ دیکھیے، ہر صوبے کی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے سینٹ کے لیے، وہ وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے. جو وہاں کی سیٹیں ہیں وہاں کے ممبرز اس کو الیکٹ کرتے ہیں. تو اگر ایک صوبے کی اسمبلی تعلیل ہو جاتی ہے، نہیں ہے، تو پھر اس صوبے میں جو سینٹ کی سیٹیں ہیں وہ ہولڈ ہو جائیں گی. اس صوبے کی حد تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہو پائے گا. ویسے ہو جائے گا تب بھی نہیں، پنجاب، بلوچستان، فیڈرل ٹیریٹری، ادھر سب ہوگا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے اعتزاز احسن، جو کہ خود پیپلز پارٹی کے سینئر ترین ایک پولیٹیشین ہے، کہ جناب پھر تو جو یہاں سے بھی آپ کے ایم این ایز نکل جائیں گے نیشنل اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے اور دیگر سے، پھر تو 99% پی ٹی آئی کے یا وہ لوگ سینیٹر بن جائیں گے. جب آپ ووٹ ہی نہیں دے پائیں گے، آپ صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پھر تو الیکشن نہیں رکے گا. جب الیکشن نہیں رکے گا تو پھر سینیٹر سارے کے سارے. لیکن ایک صوبے کی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور ظاہر سی بات ہے ری الیکشن ہوں گے. جیسے ہی ری ایک الیکشن، صوبے کے الیکشن ہو جائیں گے. جی جیسے ہی ری الیکشن ہوگا تو اس کے بعد وہاں کے سینٹ کے الیکشنز دوبارہ ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک صوبے کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو اس وہاں پر آپ الیکشن دوبارہ کرا دیں، قانونی اجازت دیتے صرف ایک صوبے میں. بالکل دیتا، بالکل. کنڈی صاحب پھر کیا سوچا ہے؟ مطلب اعتزاز احسن کی باتیں، اعتزاز احسن صاحب کی تو باتیں بالکل پھر سچ ہے کہ آپ پلیٹ میں رکھ کے تحفہ دے رہے ہیں. مطلب اتنی کافی میچور پارٹی ہے، بڑے دانش مندانہ اور دور رس اس کی نظریں ہیں، کیسے یہ فیصلے کر رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں، میں اعتزاز ہمارے پارٹی کے سینئر ہیں، میں ان کے جو ہے ان کا بہت احترام ہے، لیکن پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے. پارٹی کی سی سی فیصلہ کرے گی. پارٹی کی سی سی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصل کنڈی کا بھی فیصلہ ہوگا، وہ اعتزاز صاحب کا بھی فیصلہ ہوگا، وہ چیئرمین بلاول کا بھی فیصلہ ہوگا. نہیں بے شک فیصلہ ہوگا نا، لیکن ابھی بات تو ہو رہی ہے، اعلانات تو ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو سرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر فیملی سے بھی ہم نکل جائیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ دیکھیں یہ میڈیا میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی کا یہ رہا ہے کہ انہوں نے پی پی اسمبلی نہیں توڑی تھی، ان کی وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کڑو تو کر رہے تھے. تو ہم نے یہ بتانا چاہتا کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہ جب استعفے دے گی اور یہ فیصلہ جب ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہے ہر فورم پہ جو ہے وہ استعفے دے گی، چاہے اس میں سندھ حکومت کیوں نہ ہو. سینٹ سے بھی استعفیٰ دے دیں، سینٹ سے بھی انصافی ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی یہ فیصلہ جو ہم نے تو ایم پی ایز اور ایم این ایز کی بات ہوئی، پارلیمنٹیرینس کی یہ بات ہوئی جو کہ پروونشل اسمبلیز ہیں اور قومی اسمبلی ہے، اور اس کے بعد سینٹ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. جو بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ یہ کرتی ہے کہ سینٹ سے بھی استعفے دیں تو پھر سینٹ سے بھی استعفے دے دیں گے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اس میں. سینٹ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو وہ انتظار کریں گے. دیکھیے وہ تو ان کا پہلے جب سینٹ کا چیئرمین آیا تھا اسی دن اصولاً ان کو استعفے دے دیں. انہوں نے چیئرمین سینٹ کو ووٹ دے کے انہوں نے چیئرمین سینٹ لگایا آپ دیکھیے نا ان کی ایلیگیشنز کیا ہیں کہ جناب کس طریقے سے وہ آیا، جبکہ اس اپوزیشن طریقے سے بھی آیا. زرداری صاحب نے ووٹ، سب نے ووٹ دیے نا ان کو. ووٹ دیکھیے نا کہاں ووٹ دیے. ان کا تو ابھی بھی یہی رونا ہے کہ اپوزیشن کے ہوتے ہوئے سینٹ کا چیئرمین ایسے آیا تو سینٹ سے بھی ریزائن کرتے ہیں. اب دیکھیے سینٹ کے ممبرز کو کون چنتا ہے؟ وہی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبرز جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ صحیح انداز میں نہیں آئے، اور وہی بیٹھ کے پھر آپ کے سینیٹرز بھی بنا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ استعفیٰ سے زیادہ اب یہ پورا پی ڈی ایم کا جو ایک اسٹیج سجا تھا یہ تو غریب عوام کے لیے سجا تھا نا، یہ تو مہنگائی کے لیے سجا تھا، یہ تو سجا تھا کہ لوگوں کو آئل مہنگا مل رہا ہے، تیل، بجلی، گیس. وہ بات تو ہو نہیں رہی، اور بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ادھر سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم ادھر سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ہم عمران خان کو گھر بھیج رہے ہیں. قومی ایشوز کی بات کہیں بھی ہمیں پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم جو استعفوں کی بات کرتی ہے ایک یا دو کے علاوہ بلاول صاحب ہیں، دوسرے ہیں وہاں پہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کون سے ہیں؟ مولانا صاحب ہیں، محمود خان ہے، کون ہے نیشنل اسمبلی کے ممبر؟ یہ جبھی تو بات کرتے ہیں. جی اچھا اعجاز چودھری صاحب مجھے بتائیں کہ لاہور میں اور پنجاب میں اس وقت کیا حالات ہے؟ اگر چلے جس طرح سے بات ہوتی ہے کہ جی گھر جانا پڑے گا، بلکہ میں ایک اور رائے آپ سے لینا چاہتی ہوں، لاہور جلسہ کیوں ناکام ہوا؟ ویسے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر لاہور کے جلسے پہ بھی آ جاتا ہوں. میں آپ سے ایک بات کہوں، اس ساری مہم کو در حقیقت لیڈ کر رہی ہیں مریم، اور مریم کے سیاست میں کوئی سٹیکس نہیں ہے. اس کی چچا سے لڑائی ہے،
اس کی اپنے کزن سے لڑائی ہے، اسے سارے پارلیمنٹیرین سے اس کی لڑائی ہے، موجود چند، اور والد ان کے جو ہیں وہ مستقل سیاست سے باہر جا چکے ہیں، پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی ان کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا، بڑا رائٹ کویسچن آپ نے کیا کہ لاہور کو کیا ہوا ہے؟ لاہور کو یہی ہوا ہے، یعنی لاہور جو بظاہر ان کے کلیم کے مطابق نون لیگ کا گڑھ ہے، وہ کس کے پیچھے یہ سارے لگ گئے ہیں؟ یہ ہوا ہے لاہور کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیانیہ نواز شریف نے اختیار کیا تھا وہ قطعی طور پہ پاکستانی بیانیہ نہیں ہے، وہ جو پاک فوج کے خلاف تھا، وہ جو آرمی کے، اور جو بیانیہ ہندتوا کا جو لیڈر ہے نریندر مودی، اس کا بیانیہ وہ انہوں نے اختیار کیا۔ لاہوریوں کو یہ پسند نہیں آیا، ان کا خیال ہے کہ لاہوری بس سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے ایک بات عرض کرتا ہوں نادیہ، جتنے لاہور کے باسی سیاسی فہم اور شعور رکھتے ہیں اور وہ اس جلسے سے دور رہے، اس کا سبب تو بالکل واضح ہو گیا ہے۔ جتنے چند ہزار لوگ آپ کو نظر آئے تھے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ دور دراز سے آئے ہوئے بیچارے وہ لوگ تھے جو ٹھٹر گئے وہاں پر اتنی شدید سردی کے اندر۔ لاہوریے تو نکلے نہیں ہیں، اگر لاہوریے نکلے ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مینار پاکستان یعنی 1.25 کروڑ کے شہر کے اندر تھے، جہاں پر یہ 11 MNA اور 22 MP ہیں نون لیگ کے، وہاں سے ہزار آدمی بھی نکلتا تو 33,000 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے، اور میں دیکھتا کہ وہ مجمع کیسے اکھڑتا۔ اچھا چودھری صاحب، ایک سوال ویسے میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہی تھی، اور مریم کی سیاست کو دفن کر دیا۔ اچھا چودھری صاحب، میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ پی ایم ایل این کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، لیکن اب آپ نے بات چھیڑی دی ہے تو سوال روک نہیں پا رہی۔ وہ یہ کہ وہ کل جو پی ایم ایل این کے رہنمائی جاوید لطیف صاحب، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ، کچھ اراکین پی ایم ایل این کی جماعت کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اسی بات کو آج روہیل اصغر صاحب نے بھی دہرایا کہ ہاں یہ بات درست ہے۔ مریم نواز سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ یہ گھر کا بیٹی ڈنکا ڈھائے وہ جاوید لطیف بھی جانتے ہیں اور روہیل اصغر صاحب بھی جانتے ہوں گے، ورنہ تو یہ جو حشر ہوا ہے پی ایم ایل این کا، یہاں پر یہ 1981 سے پہلی دفعہ نواز شریف بنے تھے وزیر خزانہ پنجاب کے، 39 برس ہو گئے ہیں۔ میں ماشاء اللہ سمیت لاہور کے اوپر حکمرانی ہی نہیں کی رہی ہے، کیونکہ ماشاء اللہ میں ان کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے یہاں پر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے پارلیمنٹیرین ان کے کہنے کے اندر نہیں ہے، ان کے سینئرز نہیں چاہتے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ جو گل کھلا رہی ہیں وہ اس راستے کے اوپر چلیں۔ کیوں؟ ان کے والد جو ہیں وہ پاکستان سے کنارہ کشی کر چکے ہیں۔ ہی وڈ نیور کم بیک، بھائی کبھی نہیں آئیں گے، نہ وہ آئیں گے نہ آپ لائیں گے۔ یہ وہ اصل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ناکام ہو گیا۔ اچھا چلے کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح سے اپنے قدم دوبارہ نہیں جما پائی، اور جب تک آپ پنجاب میں قدم نہیں جما پائیں گے آپ کی پارٹی کے، اس وقت تک آپ وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتے، جو ایک سمپل سا ایک فارمولا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ کوئی ایفرٹس کر رہے ہیں، کوئی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیا پوزیشن ہے آپ کی پنجاب میں سے؟ دیکھیں نادیہ، جو ہے پارٹیز میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پہلے بھی یہ پوزیشن تھی کہ ہمارے بہت کم ممبر تھے جب مگر یہ ڈاؤن چل رہا ہے اور 2008 سے آن ورڈ چل رہا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اچھا اب میری بات سنیں، اب یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی بالکل نہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی لیڈرشپ، کوئی بھی صوبائی لیڈرشپ یہ نہیں چاہتی اس کی پارٹی ڈاؤن ہو۔ ہماری انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں انشاءاللہ اپنے اکاؤنٹ جمائے گی، اور سینٹرل پنجاب میں انشاءاللہ ہم سیٹیں جیتیں گے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنائے گی۔ دیکھیے ابھی آپ نے نادیہ ایک بات کی تھی کہ کیوں پیپلز پارٹی مریم کے پیچھے لگی ہیں۔ بظاہر ایک وجہ جو چودھری صاحب نے کی کہنے، تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کو اس میں فائدہ ہے کہ مریم صاحبہ خود مسلم لیگ نون کے جو وجود ہے یا جو اس کی اسٹرینتھ تھی اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
نون کو نقصان ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی اسی اس لپے میں ہے کہ مریم بی بی جو اس کو کراؤڈ پولر کہا جا رہا تھا، جس کو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہی لیڈر ہیں، ووٹ تو میاں نواز شریف کا ہے، وہ چیز اب جب ختم ہوتی ہوگی اور جیسے ہی سپیس ہوتی ہے شہباز شریف اپنا ہے، تو پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پنجاب میں پھر جو ووٹ پہلے پیپلز پارٹی کا ٹوٹ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا، اب ہو سکتا ہے جو PMLN کا ٹوٹ کے پیپلز پارٹی میں آ جائے۔ پارٹی، تو پیپلز پارٹی از پلئنگ اسمارٹ. Enough smart, کنڈی صاحب یور ٹیک. اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں اور ہوگی تو آپ بتائیں گے تھوڑی. نہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے بیٹھ کے کہ جی مریم ناکام ہو اور پیپلز پارٹی پہ چڑھے، اس پہ جو ہے وہ چڑھائی کرے، اور مطلب ہے یہ دیکھیں ہم اور چودھری صاحب کی بات کو میں یہ بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کبھی بھی ان کے پیچھے نہیں، ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، 11 جماعتیں ہیں، مختلف جماعتیں اس کے اندر، کسی کی وہاں پہ اسٹرینتھ تھوڑی ہے، کسی کی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی. میں نے پہلے بھی کہا کہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ مختلف جماعتوں کی جو ہے ممبرس کم آ جاتے ہیں، کبھی زیادہ آ جاتا ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی بالکل کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہو جائے وہ ختم ہو جائیں گی. پارٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، پارٹیز میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اچھے برے وقت پارٹی میں آتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہوپفل ہیں کہ اس پارٹی کا اچھا وقت پنجاب میں آئے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اگلی حکومت بنائیں گے. اللہ کرے ایسا ہو جائے کنڈی صاحب. لیکن میں تو سوال اس لیے کری تھی کہ جو آپ اچھے برے وقت اور اپ اینڈ ڈاؤن کی بات کرے تھے، تو 2008 سے آپ پنجاب میں مسنگ ہیں، اور یہ بات ہمیشہ فورم پہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے قدم کب جمائے گی. تو راجہ عامر عباس صاحب نے تو بڑی اچھی مزے کی دلچسپ بات کر دی ہے، اس اینگل کو بھی ہمیں اب آگے اس کو ہم کبھی نہ کبھی ضرور دیکھیں گے. بٹ اینی ویز چودھری صاحب آپ سے بس ایک آخری سوال اب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک حکومت کے اوپر بھی ایک پریشر تھا کہ جی ڈائلاگ کر لیں، مذاکرات کر لیں، آگے بڑھ جائیں، وہاں سے تو نو ہو رہی ہے، وہاں سے تو نو ہونی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی وقت میز پہ ٹیبل پہ آنا پڑے گا، ڈائلاگز ہو سکیں گے؟ یہ میری انفرادی رائے ہے نادیہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے بات کرنی چاہیے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک یہ تو پی ڈی ایم ہے نا، ایک اے پی ڈی ایم بھی تھی، اور نواز شریف صاحب سب کو ڈچ کر کے ہمیں کہہ کہ ساری دنیا کو کہ ماشاءاللہ اور اس نظام کے تحت انتخابات میں نہیں جانا، اور پھر انتخاب کی طرف چلے گئے تھے. وہ ڈچ کریں گے ان کو، اور اس لیے میں تو نہیں سمجھتا کہ اس موو کے نتیجے میں کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا. 11 سیاسی جماعتیں، سب کا قبلہ مختلف ہے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے دست و گریبان رہی ہیں. اگر یعنی یہ جلدی نہیں پیپلز پارٹی سمجھتی، ان کا باقی ماندہ وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور جس طرح یہ ایٹم بم چلا رہے ہیں بلاول صاحب، آپ یقین کریں یہ سندھ میں بھی نہیں رہیں گے، سندھ کے لوگ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ایک ایموشنل اپیل ابھی بھی سندھی کے اندر ہے بے نظیر صاحبہ کے لیے یا بھٹو صاحب کے لیے، یہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے جس راستے کے اوپر یہ چلے ہیں. جتنی جلدی یہ آئین اور قانون اور اپنی پولیٹیکل جو روایت ہے اس کے اوپر واپس آ جائیں، ان کے لیے بہتر ہے. چلیں آپ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آف کورس آپ نے بات چیت کا پوچھا ہے تو میں نے آپ سے بتا دیا ہے. چلیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مفاہمت کی بات ہونی چاہیے، مذاکرات کی بات ہونی چاہیے، معاملات ایسے ہی آگے ایک ایسے فرد کی بیٹی ہیں کہ جو پاکستان سے جس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور ان کے اپنے بھی سیاست میں کوئی سٹیکس نہیں. اچھا چلیں، بالکل اگر کوئی ہوں اب واقعہ نون لیگ کا نہیں ہے کوئی، میں ورنہ وہ جواب دے دیتا کہ کیا سیاست میں سٹیٹ. آج سے 6 مہینے پہلے مریم نواز کا کیا نام تھا اور آج کیا ہے؟ یہ ایک یہاں سے مفرور سابق وزیر اعظم جو جعل ساز بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، بددیانت بھی ہے، سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق وہ یہاں پر سارے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی ایجنڈا. اچھا ایک اور بات، جو انہوں نے کہا نا کہ سیاسی قبلے پی ڈی ایم میں شامل تمام 11 جماعتوں کے الگ ہیں. اب وزیر اعظم بننے کی خواہش جو ہے وہ مریم کی بھی ہے، ان کے بھی جو لوگ پوسٹ کرتے ہیں کہ مستقبل کی وزیر اعظم کی خواہش ظاہر سی بات ہے بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہے، اور یہ خواہش تو سالہ سال مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں. تو جب ایسا وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟
دیکھیے اس سے پہلے نادیہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، جو صوبائی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نیب کے بہت زیادہ کیسز ہیں. اب یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، سندھ کے محکمے ادھر ہیں، تمام جن کے پاس ریکارڈز ہیں. آپ کو علم ہوگا کہ سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس کراچی جا کے بیٹھ گئے کیونکہ وہاں پہ ان کو ریکارڈ کے حصول میں دشواریاں ہو رہی تھی، اور نون لیگ والوں کے بھی کیسز ہیں. تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پھر بھی یہ اس کو کیا نام ہے چیئرمین کو یا اسپیکر کو کہتے ہیں ہمیں آپ بلا لیں پارلیمنٹ میں. لیکن جب یہ نہیں ہوگا ایگزیکٹلی، تو جب یہ نہیں ہوگا، جب یہ پارلیمنٹ کی رکنیت ختم ہو جائے گی تو دے ول بی ٹریٹڈ، ان کو یہ جو پارلیمان کا ایک تھوڑا سا ملتا ہے یہ ختم ہوگا، اور پھر ان کی رسائی دفتروں میں ریکارڈز اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوگی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی پیپلز پارٹی ایسی کوئی نہیں ہوگا کہ جس سے ان کو ایٹم بم چلا دیا. اور صاحب یہ خطرہ لینے کو بھی آپ تیار ہیں، یہ رسک لینے کو بھی تیار ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی سندھ میں ٹرانسفر کر دے کیسز، ظاہر کچھ نہ کچھ تو آپ کو وہاں پہ چارم ہوگا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم سندھ حکومت بھی چھوڑ دیں گے. دیکھیے ہم سندھ کیسز ٹرانسفر کرنے کی اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوتی ہے فریکوینٹ ٹریول ہونے کا سے، اس کی وجہ سے ہونے کا ہے. یہ نہیں کہا کہ، اور جہاں تک کہا کہ جی پارلیمنٹیرینز ہیں اور اس کی ایج ہے، تو مجھے بتایا کہ مشرف دور میں کیا تھا جب ایج تھا. یہ چیزیں جو ہے یہ ایک وہ ہے، نیب نے پہلے بھی بڑا جو ہے تیر چلائے اور دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سے وہ کیا. زرداری صاحب کو اپنے 11 سال جیل میں رکھا اور باعزت بری ہوئے. تو نیب تو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اگر نیب صحیح معنی میں کام کر رہی تو آج آدھی سے زیادہ کابینہ مرکزی اور صوبائی پی ٹی آئی کی وہ آج جیل میں ہوتی. لیکن نیب کا چیئرمین مجبور ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں. وہ تو حکومت کو بھی گلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نیب سے ہی کام کری ہوتی تو بہت سارے وہ لوگ بھی اندر ہوتے جو بھی باہر ہیں. بالکل ہوں گے. میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب باعزت بری نہیں ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ کو اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ فیصل کریم سندھی صاحب. اجاز چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. راجہ امیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت چھوڑنا، کیونکہ جو ان کے مفادات وابستہ ہے وہ اس کو ان کی اجازت نہیں دیتے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.